فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. دوستو عزیز و بزرگو، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنا پڑتی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم دونوں دیوبندی قسم کے لوگ ہو، ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے اندر کون سی لڑائی ہو؟ آج کمیونسٹ دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. مرزائی دنیا میں پھیل رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہودیت یہ عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے کفر کی ملتیں اور الکفر ملت واحدہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں. لیکن ہمارے مسائل آپس میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام سب کچھ بند ہو چکا ہے. اور یہ مسئلہ کہ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے اگر اخلاص سے اور پیار سے اور محبت سے کسی بات پر متفق ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ یہ ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اختلافی چل رہا ہے. اور یہ مسئلہ حالانکہ اختلافی نہیں. یہ دعویٰ جو ہے، ہمارا دعویٰ حضور اپنی قبر مبارک میں جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں. محمد نوا نوٹ قبر اسی محفور فی الارض کو کہتے ہیں. محمد نوا بسم تعالی حضور اپنے جسد انصری کے ساتھ قبر کے اندر زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی درود و سلام سنتے ہیں اب کی شکل. اب اندازہ کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبحث بن گئی ہے اور حضور کی ذات پر ہی مناظرہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت زندہ ہیں یا زندہ نہیں. حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، امت کے اندر یہ مسئلہ اتفاق سے چلا آ رہا ہے. جب ہمارے اکابر علماء دیوبند کے خلاف بدعت کے امام، شرک کے امام مولوی احمد رضا خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، تو ہمارے تمام علماء دیوبند نے اتفاق سے اپنی تحریر کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قائل ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس پر دستخط کر دیے. لیکن اپنے اکابر پر چونکہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، ہر آدمی محقق اپنے آپ کو کہتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات یہ مسائل پھیل رہے ہیں. اور اگر انسان اپنے اکابر کو اور ان پر اعتماد کرے تو یہ مسائل چل ہی نہیں سکتے. آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بس میں بڑا ہوں، میری تحقیق ہے، میں کسی کو حجت نہیں مانتا. اور بالکل بزرگوں پر اعتماد ہٹ جانا یہ انسان کے پھر خرابی اور گمراہی کا باعث ہوتا ہے. پہلے یہ جب مسئلہ چلا تھا تو قاری طیب صاحب اس کی اصلاح کے لیے حضرت نے کوشش کی. یہ میرے پاس تعلیم القرآن یہ ماہ اگست سن 1962 کا ہے. اس کے اندر قاری صاحب نے حضرت قاری صاحب دامت بارکاتہم نے اس سلسلے کا جو سب سے پہلا خط مولانا غلام اللہ خان صاحب کو لکھا تھا، اس میں حضرت موصوف نے اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے مسئلہ حیات النبی کے لیے حسب ذیل مشترکہ عنوان تجویز فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر برزخ میں حیات ہیں. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس کے جواب میں اس عنوان کو رد کیے بغیر ایک اور عنوان تجویز کر کے محترم قاری صاحب کی خدمت میں ارسال کیا، مگر حضرت قاری صاحب نے اس کے جواب میں اس عنوان پر اپنی تجویز فرمودہ عنوان کو راجح خیال فرمایا اور قطع نزاع کے لیے اسی پر فریقین کے متفق ہو جانے کو ضروری سمجھا. چنانچہ مولانا غلام اللہ خان صاحب اور ان کی جماعت کے باقی تینوں مذکور صدر حضرات نے باہمی مشورہ کر کے یہ مذکور صدر یہ اس سے پہلے یہ صفحہ اگست تعلیم القرآن سن 1962 صفحہ 19 اور یہ اس سے پہلے جو صفحے پر ہے یہ اس کا صفحہ یہ 17 ہے. اور اس کے اندر اس جماعت کے قائدین حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی شمس الدین صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے. اور یہ مذکور صدر کا حوالہ ان کا دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ ان مذکور باقی تینوں مذکور صدر حضرات نے باہمی مشورہ کر کے حضرت قاری صاحب مدو ذلہ کے عنوان سے کلی اتفاق کیا اور چاروں حضرات نے اس پر دستخط کر کے محترم قاری صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا. تو یہ حضرات یہ حیات جسمانی یہ سب کے نزدیک متفق تھی
اور اس پر سب کا اتفاق تھا، مسئلہ اختلافی نہیں تھا۔ جوں جوں دن آتا گیا یہ ضد بڑھتا گیا، اور یہ محض ضد ہے، ورنہ قرآن تو پہلے بھی موجود تھا، یہ حضرات قرآن تو پہلے بھی سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کے بارے میں پوری وضاحت کی ہے، اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مولانا عاشق الہی میفتی رحمہ اللہ تعالیٰ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 28 میں لکھتے ہیں، احکر نے وفات حضرت قدس سرور سے کچھ پہلے غالباً اسی مرتبہ جب کہ درود شریف موصوف حضرت سے سنا، یہ عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، خصوصاً سرور انبیاء خاتم الرسل صلوات اللہ وسلام علیہ کا حیات النبی ہونا مسلم ہے، اور آیات کریمہ انا کا میتون و انہم میتون سے سب کا میت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کچھ ایسی تاثیر تقریر فرمائی کہ جو مشاہدہ و سماع پر موقوف ہے، الفاظ اور مطلب بسبب دقت کے پوری طرح محفوظ نہیں رہا۔ خلاصہ اس کا کچھ ایسا تھا کہ موت سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعالی و تقابل آفتاب وجود باری تعالی سے اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اجزاء بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے، اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے، اور یہ حیات دوسری قسم کی ہے۔ اس تحقیق سے نقطہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ظاہر ہوتا ہے۔ الی آخر۔ تو یہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تذکرۃ الرشید، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الکوکب الدری کے اندر یہ ان کے شاگرد نے نقل کیا ہے حضرت کا یہ عقیدہ، والے ان النبیین صلوات اللہ علیہم اجمعین لما کانوا احیاء فلا معنی لتوریث الاحیاء منہم، الکوکب الدری جلد 1 صفحہ 423۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور تو پھر ان کی وراثت کا تقسیم کرنے کا مطلب ہی کیا ہے اور معنی کیا ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ نکل کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کی پوری تحقیق آب حیات مصنفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ میں مذکور ہے، اس کو دیکھ لیں۔ مفتی عزیز الرحمان فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 397۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی یہ الشہاب الثاقب میں صفحہ 45 اور صفحہ اس کا 65 دیکھ لیں۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے یہ ہمارے اکابر پر جو الزام لگایا ہے کہ وہ حیات کے قائل نہیں ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہابی قسم کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے، ہمارے اکابر اس کو یہ ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے اکابر کا یہی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہے، اور جسمانی حیات ہے، اور روح کا تعلق ہے۔ اور نقش حیات صفحہ 122، نقش حیات صفحہ 122، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جی حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نقش حیات صفحہ 122 کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر جو ہیں یہ حیات جسمانی کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں وہ وفات ظاہری کے بعد، یعنی وہ وہابی نجدی، وہ وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہ السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں، اور یہ حضرات یعنی علماء دیوبند صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں، اور بڑے زور شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ متعدد رسائل اس بارہ میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔ رسالہ آب حیات نہایت مبسوط رسالہ خاص اس مسئلے کے لیے لکھا گیا ہے۔ نیز ہدیت الشیعہ اجوبہ 40 حصہ دوم اور دیگر رسائل مطبوعہ مصنفہ حضرت ننوتوی قدس اللہ سرہ العزیز مضمون اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام اکابر کو اس حیات جسمانی اور علاقہ بین الروح والجسم کے قائل قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے تو اکابر اس کے قائل ہیں، جو قائل نہیں ہیں وہ ہمارے دیوبندی نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے
خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے المہند کے اندر یہ مسئلہ لکھا تو اس پر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے دستخط کی، اور اسی طریقے سے البراہین القاطعہ صفحہ 199 میں ہے۔ اس بات کو خوب یاد کر لینا ضرور ہے کہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں بإذنہ تعالی چلتے پھرتے ہیں، اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آ سکتے ہیں، اور صلاۃ و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اور اعمال امت ان پر پیش ہوتے ہیں۔ حضرت یہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی فتح الملہم شرح المسلم جلد 3 صفحہ 419 میں فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان و اقامت۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے کہ یہ بات پختہ ہو چکی ہے علماء اہل سنت کے نزدیک کہ، اور وہ حضرت اپنی قبر میں نماز اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا حوالہ تعلیم القرآن ماہ ستمبر سن 1959 صفحہ 34 کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہ میرے پاس رسالہ موجود ہے، لکھا ہے کہ عالم برزخ میں اپنی قبر مبارک میں اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں اذان و اقامت کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ اور کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ کفایت المفتی میرے پاس ہے، جلد اول ہے، صفحہ 159 اور صفحہ 160 اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں جواب صلاۃ و سلام کے ساتھ یا رسول و یا حبیب ندا کے الفاظ سے پکارنا اس خیال سے کہ صلاۃ و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے اور آپ تک ہماری ندا اور خطاب پہنچ جاتا ہے، جائز اور درست ہے، کیونکہ بعض روایات موت ابرا سے ثابت ہے کہ باری تعالیٰ و تقدس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، اور اس کو ایسی قوت سامع عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق کے صلاۃ و سلام سن کر حضرت نبوی میں عرض کر دیتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ قال النواب صدیق حسن خان البھوفالی الکنوجی فی نزل الابرار فی بیان فوائد الصلاۃ علیہ الصلاۃ والسلام ومنها قیام ملک علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ اسماء الخلائق یبلغہ ایاہا کما فی حدیث وثقہ ابن حبان رواتہ وواردت احادیث بمعناہا ثابتۃ وللہ الحمد ومنها انه سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المصلی والمسلم علیہ کما ورد بسند حسن بل صححہ النووی فی الاذکار وغیرہ۔ اور اس کے بعد آخر میں حضرت فرماتے ہیں اور کئی وجہ سے یہ خیال باطل ہے، اور اول یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور تو پھر آپ کی روح مبارک کا مجالس میلاد میں آنا بدن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ اگر مفارقت کر کے مانا جائے تو آپ کا قبر مطہر میں زندہ ہونا باطل ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس زندگی میں فرق آنا ثابت ہوتا ہے، تو یہ صورت علاوہ اس کے بے ثبوت ہے، باعث توہین ہے، نہ موجب تعظیم۔ اور اگر مفارقت نہیں ہوتی تو پھر ہر مجلس مولود میں آپ کی موجودگی بدن و روح کے ساتھ ہوتی ہے یا محض بطور کشف علم کے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں زندہ نہ ماننا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ تو حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے اور یہ حضرات کہنے والے کہ ہمارا مسلک مفتی کفایت اللہ والا ہے، یہ حضرات سن لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج میں اور آپ یہاں ایک خالص شرعی مسئلہ کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے، میرے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب نے ابتدا میں تو اس اختلاف کا تذکرہ کیا کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک طویل داستان ہے
جس کا موقع یہ مناظرے والا موقع نہیں، اس کا وقت اور ہوا کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں کون افراد ہیں زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے. چونکہ یہ موقع نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد میرے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں. اس دعویٰ کے متعلق جو شرائط پہلے طے ہو چکی ہیں، ان شرائط کے اندر دلائل کا جو ایک سلسلہ ترتیب موجود ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم، دوسرے نمبر پہ احادیث صحیحہ، پھر ہے اجماع امت، پھر ہے اقوال فقہائے کرام، اور پانچویں نمبر پہ ہے عبارات علماء دیوبند. یہ ایک بات اتفاقی ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ دلائل شرع کے جو ہماری تمام اصول کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں 4 ہوتے ہیں. ان دلائل شرع میں کہیں علماء دیوبند، اکابرین دیوبند کو بطور دلیل شرعی کے تسلیم نہیں کیا گیا. اور بات ذہن نشین رکھیے کہ علماء دیوبند ان حضرات کی خدمات توحید و سنت کی اشاعت کے سلسلہ میں قابل قدر ہیں. جو انہوں نے توحید و سنت کے لیے محنت کی، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے دلائل شرع کا، تو دلائل شرع میں علماء دیوبند کوئی دلیل شرعی نہیں. اور میرا یہ ایمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دیوبند وہ تمام قرآن کریم، احادیث نبویہ، اجماع امت اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے مکمل پاسبان، ان تمام چیزوں کو پھیلانے والے اور ان کی مکمل حمایت کرنے والے تھے. اب جو مسئلہ قرآن و حدیث سے، اجماع امت سے، اقوال فقہائے کرام سے واضح ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگ، ہمارے اکابرین دیوبند کبھی بھی ان دلائل شرع کے خلاف نہیں کہہ سکتے. ان کی بعض مجمل عبارات کو لے کر خواہ دلائل شرع سے اعراض کر لینا اور انحراف کر لینا یہ کوئی معقول اور مناسب بات نہیں. مولانا نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی اس پہلی باری میں جو ذکر کیا ہے وہ کسی دلیل شرعی کا ذکر نہیں کیا، بزرگان دیوبند کی بعض عبارتوں کا تذکرہ کیا. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا مولانا کو کہ جو انہوں نے اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کی ہیں، ان میں بہت ساری عبارات اور باتیں آپس میں متعارض ہیں. آب حیات میں اجوبہ اربعین میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ اکابرین دیوبند میں سے کسی کا نہیں، اور میرے فاضل مخاطب مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی شاید یہ نظریہ نہ ہوگا. جب آپ کا نظریہ آب حیات والا نظریہ نہیں تو میں حیران ہوں کہ آپ اپنی دلیل کے اندر آب حیات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. دوسری جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں، میں ان عبارتوں کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ اکابرین دیوبند کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے. ہم نے قرآن و حدیث سے یہ متعین کرنا ہے، اجماع امت سے اور اقوال فقہائے کرام سے یہ متعین کرنا ہے کہ اس حیات انبیاء کے سلسلہ میں وہ کون سا عقیدہ ہے جو عقیدہ صحیح اور درست ہے.
تو بات ذہن نشی رکھیے، مجمل لفظ حیات النبی یا حیات انبیاء یہ ایک اتفاقی اور اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی اجماعی بالکل ٹھیک ہے، حیات انبیاء حیات النبی یہ عقیدہ اجماعی ہے، اتفاقی ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے ہم کوئی انکار نہیں کرتے۔ لیکن جو بعد کے لوگوں نے حیات النبی کے مسئلہ کی غلط تشریح کرنا شروع کر دی، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پوری امت کے اندر جو اسلاف صالحین خیر القرون اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور فقہائے متقدمین، ان حضرات نے جو حیات انبیاء کے سلسلہ میں موقف متعین کیا ہے اس کو بالکل من و عن تسلیم کر لیا جائے، لیکن بعد کے لوگوں نے جو اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں اور ترمیمیں کیے ہیں، ہم ان کے قائل قطعاً نہیں۔ اور بات ذہن نشین رکھیے، پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس بات پر تقریباً کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس کے اندر موجود ہے۔ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک صحیح سالم موجود ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام مبارکہ بھی اپنی اپنی قبور کے اندر بالکل صحیح سالم موجود ہیں، لیکن روح اس جسم کے اندر نہیں، اور قیامت سے پہلے روح اس جسم کے اندر جس پہ موت طاری ہو چکی ہے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، جس کی روح ایک دفعہ اس کے جسم انصری سے نکل گئی، قیامت سے پہلے اس جسم انصری کے اندر اس روح کا دخول نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کی ارواح مبارکہ وہ اعلیٰ علیین میں موجود ہوتی ہیں، اس جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اب جب پوری امت کا نظریہ تقریباً یہ چلا آ رہا ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق خود اپنے اس نظریے کو اپنا تفرد کہہ کر ایک بات پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جسم مبارک کے اندر سے نکلا ہی کوئی نہیں، یہ ان کا اپنا تفرد ہے۔ اب مولانا آپ حضرت نانوتوی کی عبارت اپنی تائید میں تب پیش کریں جب آپ حضرت نانوتوی کی اس بات کو مانیں، اور اگر آپ حضرت نانوتوی کی اس بات کو نہ مان کر کوئی قصوروار نہیں ہو سکتے تو کسی اور بزرگ کی عبارت کو ہم اگر نہ مانیں تو ہم پہ بھی کوئی قصور نہیں ہوگا۔ دلائل شرع جو ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا اپنے پورے مسلک کی صحیح وضاحت کرتے۔ آیا یہ روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جسم مبارک کے اندر مانتے ہیں کہ یہاں اس کے اندر داخل ہے، یا روح کو علیین میں مانتے ہیں؟ اب واضح بات ہے علیین میں بھی ہو اور روح مبارک جسم انصری کے اندر بھی موجود ہو، دونوں جگہ تو ہو نہیں سکتا۔ کسی ایک جگہ کو متعین کیجیے۔ اگر آپ اعلیٰ علیین کو متعین کرتے ہیں، متعین کرنے کے بعد پھر اس جسم انصری کی حیات کے آپ قائل ہیں، اور حیات کے بھی اس معنی میں کہ جی اس جسم انصری کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے آپ قائل ہیں، تو اس کا آپ ثبوت دیں گے کہ روح اس کے اندر موجود ہے، یا کوئی ایسا تعلق موجود ہے روح کا جس تعلق کی وجہ سے اس جسم انصری کے اندر زندگی اور حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حواس جو موت کی وجہ سے معطل ہو چکے تھے وہ حواس دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک اس کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے اس وقت تک آپ کا مسلک ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اب حضرت نے تو چونکہ اس مسئلے پہ کوئی زیادہ بات کی نہیں، جو دلائل سے متعلق ہو، میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں جو ان کے اس نظریہ کی تردید کرے گی۔ قرآن کریم میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا
अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा। मौत के वक़्त भी रूह की तवफ़ी होती है, नींद के वक़्त भी रूह की तवफ़ी होती है, लेकिन फिर जब मौत का फैसला कर दिया जाता है तो रूह को अपने पास अल्लाह रोक लेता है, और अगर मौत का फैसला न हो तो रूह जिस्म के अंदर लौट के आ जाता है। जिस पे मौत है उसके लिए कुरान करीम ने बात बताई कि उसके रूह का इमसाक है, जिस पे मौत नहीं है उसके रूह का इरसाल है। अब अगर इस जिस्म उनसरी के अंदर हयात को तस्लीम किया जाए और रूह को इसके अंदर माना जाए तो नतीजा ये लाजिम आएगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो इमसाक जिसकी खबर खुदावंदे कुद्दूस ने दी वो टूट जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तफसीर वो फरमाते हैं, हजरत शाह साहब लिखते हैं यानी नींद में हर रोज जान खींचता है फिर वापस भेजता है, यही निशान है आखिरत का। मालूम हुआ नींद में भी जान खिंचती है जैसे मौत में, अगर नींद में खिंचकर रह गई वही मौत है, मगर ये जान वो है जिसको ज़ाहिरी होश कहते हैं, और एक जान जिससे सांस चलती है और नब्जें उछलती हैं और खाना हजम होता है, वो दूसरी है, वो मौत से पहले नहीं खींचती। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल किया कि बग़वी ने नकल किया है कि नींद में रूह निकल जाती है मगर उसका मखसूस ताल्लुक बदन से बजरिया शुआ के रहता है, जिससे हयात बातिल नहीं होती। नींद के अंदर एक ताल्लुक बाकी रहता है और हयात बातिल नहीं होती। जैसे आफताब लाखों मील से बजरिया शुआओं के जमीन को गर्म रखता है, इससे जाहिर होता है कि नींद में भी वही चीज निकलती है जो मौत के वक्त निकलती है, लेकिन ताल्लुक का इनकिताब ऐसा नहीं होता जो मौत में होता है। नींद के अंदर ताल्लुक कायम रहता है लेकिन मौत के वक्त ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ते हो जाता है, इस जिस्म के साथ वो ताल्लुक हयात बाकी नहीं रहता। ये मेरे पास तफसीर है बेजावी, वो फरमाते हैं फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत वला यरुद्दुहा इलल बदन। इसमें कोई नबी गैर नबी का फर्क नहीं, अनफुस में तमाम आ गए इंसान, तमाम पे जब मौत आती है अल्लाह ताला रूह को रोक लेता है, वला यरुद्दुहा इलल बदन, और बदन की तरफ उसको लौटाता नहीं है। ये मेरे पास है तफसीर खाजिन, इसमें फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत, आगे लिखते हैं फला यरुद्दुहा इला जसदिहा, उसके जिस्म के अंदर रूह को फिर अल्लाह लौटने नहीं देता। इसके ऊपर है तफसीर बगवी, उसमें है फला यरुद्दुहा इलल जसद, जसद के अंदर अल्लाह रूह को लौटाता नहीं। जब पैगंबर पे मौत आ गई, गैर पैगंबर पे मौत आ गई, जब मौत आ गई तो मौत के आने की वजह से अल्लाह ने जो रूह निकाल लिया है, अब वो रूह क़यामत से पहले इस जिस्म उनसरी के अंदर लौट के नहीं आ सकता। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि उन जानों को अल्लाह ही कब्ज़ यानी मुअत्तल करता है, उन जानों को जिनका वक़्त मौत का आ गया, उनकी मौत के वक़्त मिन कुल्लिल वजूह, मौत के वक़्त है कब्ज़ कर लेता है मिन कुल्लिल वजूह, और उन जानों को भी जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वक़्त मिन बाज़िल वजूह, कि हयात का असर कुछ बाकी रहता है, मौत में नहीं रहता। मेरे दोस्त मद्दे मुकाबल मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने जो इबारात मैंने पेश की हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया, और खुली और वाज़ेह इबारात थी, और जो बात के मैंने इत्तिफाक के लिए कही, मौलाना ने कहा कि इसका मौका ही नहीं है। यानी जब हम मिलकर बैठे हुए हैं, मुनाजरा कर रहे हैं, इसी बात में कर रहे हैं कि हक बात वाज़ेह हो जाए, और अगर हक बात जिस तरह से उसको कबूल कर लिया जाए, मुनाजरे का तो मकसद ही ये था। तो मौलाना कहते हैं ये मौका ही नहीं है कि इस बात को जो है जिक्र किया जाए, इत्तिहाद को। माशाअल्लाह सुनने के हमारे ये अफसोस करने का और इत्तिहाद की दावत का ये नतीजा निकला। कहते हैं ये मौका ही नहीं है, तो मौका मेरा ख्याल है क़यामत वाले दिन आएगा। बहुत अफसोस की बात है। और ये कहते हैं कि उलमा देवबंद की ये मुजमल इबारात हैं, इतनी वाज़ेह इबारात
اور کتنا واضح عقیدہ میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا فرماتے ہیں یہ تو مجمل عقیدہ ہے، پتہ نہیں تفصیل کس چیز کا نام ہے۔ تفصیل اس چیز کا نام ہوگا کہ ایک